بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے واقعات سے پہلے بیت قرآنی کا منظرنامہ، آیت نمبر 1۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب خدا نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب تم کو کتاب اور دانائی عطا کر دوں تو پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے تو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا، یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم نے اقرار کیا۔ خدا نے فرمایا کہ تم اس عہد و پیمان کے گواہ ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس آیت مبارکہ کے علاوہ دیگر آیات قرآنیہ میں انبیاء کرام کا آنے والے رسولوں کی بیعت اور ان کی تائید و نصرت کے لیے میثاق کا تذکرہ ملتا ہے، جبکہ اہل کتاب سے ان کے انبیاء کرام اور علماء کرام کے ہاتھوں لیے گئے میثاق اور عہد و پیمان کی خلاف ورزی کی واضح الفاظ میں مذمت کی گئی ہے اور ایسے لوگوں پر شدید غضب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے آنے والے انبیاء کرام اور ان کے ہاتھوں لائی ہوئی کتاب و حکمت کی تصدیق، تائید اور اس پر ایمان لانے والے کا تذکرہ فرمایا۔ ساتھ ہی ہر پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط وعدہ اور پختہ عزم کا عہد و پیمان کیا، مگر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان اقرار اور ذمہ داری کا میثاق لیا کہ کیا وقت آنے پر انہیں نبھاؤں گے، تو ہر پیغمبر نے تیسری بار یہ وعدہ کیا کہ ہم پوری طرح اسے نبھائیں گے۔ پھر چوتھی بار اللہ تعالیٰ نے توحید و رسالت اور حق کی تائید کے لیے اس عہد و پیمان پر ان انبیاء کرام اور اپنی ذات الہی کو گواہ بنا لیا۔ بار بار عزم کی تجدید اور آنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی منہج کی تائید کے لیے گزشتہ انبیاء سے وعدہ لینا اور ایک دوسرے کی بیعت کرنا انبیاء کرام علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ لہٰذا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کی روشنی میں مہدی کے ظہور سے پہلے بیعت کرنا بھی زیادہ اہمیت کا حامل معلوم ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اسلامی تاریخ میں پہلی بار پوری دنیا پر عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا اور کفر کی طاقت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔